وادی کیلاش بمبورت میں ہندوکش سنو سپورٹس کلب کے زیر اہتمام کیلاش آئس اینڈ سنو فیسٹیول یعنی سرمائی کھیلوں کا میلہ منعقد ہوا۔ یہ میلہ 3 دن تک جاری رہا۔ کیلاش آئس اینڈ سنو تہوار میں 200 سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں کو برفانی کھیلوں کی تربیت بھی دی گئی۔ سپورٹس کلب کے صدر شہزادہ ہشام الملک نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا شکریہ ادا کیا جن کی تعاون سے یہ تہوار کامیاب رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے ونٹر ٹورزم یعنی سرمائی سیاحت فروغ پائے گی۔ ہندوکش سنو سپورٹس کلب جو ہے وہ پچھلے 5 سالوں سے چترال میں سرمائی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیلاش آئس اینڈ سنو فیسٹیول تھا جس میں ہمارے ساتھ SRSP AKRSP ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے یہاں پہ چترال میں ہمارے ایسوسیشنز ہیں اور تمام لائن ڈپارٹمنٹس کی سپورٹ سے اور ان کے بلیسنگ سے اس ایونٹ کو آج ہم نے ایک خوبصورت طریقے سے اختتام پذیر کیا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ PPAF کے CEO صاحب بھی ایز چیف گیسٹ موجود تھے۔ سرمائی کھیل جو ہیں یہ چترال کے نہ صرف کھیلوں کا بلکہ ٹورزم کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں اس دفعہ ہمارے ساتھ جو ہمارے DSO چترال ہیں انہوں نے ان کی جو خصوصی تعاون تھا اس کی وجہ سے ہمارے ایونٹ میں کافی جو ہے بہتری آئی۔ مگر میری یہ گزارش ہے کہ KP ٹورزم جو ہے وہ بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ حصہ لے ہمارے ایونٹس میں۔ برفانی کھیلوں کے اس تہوار میں بچوں اور بچوں نے بھی حصہ لے کر اس سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ میرا نام حسنات ون ہے اور جو آج جو فیسٹیول ہوا بمبوریت میں وہ کافی اچھا تھا، بہت مزہ آیا۔ اس طرح کے فیسٹیول اور ہونے چاہیے یہاں پر چترال میں۔ میرا نام انم خادم ہے اور میں اپر چترال سے ہوں۔ آج میں بروغل میں اسکینگ کرنے آئی تھی اور آج مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ یہ میرا پہلا وقت تھا ادھر اسکینگ کرنے کا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ٹورزم بھی بہت آگے ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، میں اسکینگ کیا آج، مجھے بہت مزہ آیا۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے سربراہ نادر گل نے خصوصی طور پر اس میں شرکت کی۔ دیکھیں، ٹورزم کو آپ بیسیکلی علاقے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے اس سرزمین پہ، اور اس کے لیے اس طرح کے جو ایونٹ ہیں ان کی پراپر میڈیا کوریج اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بھی انگیج کرنا اس میں بہت ضروری ہے، تاکہ ہم نہ صرف یہ کہ جو پاکستان کے اندر سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ آئیں ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ، بلکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں وہ ان کو بھی اٹریکٹ کریں۔ ضلع انتظامیہ کے اہلکاروں نے یقین دہانی کرائی کہ آنے والے سالوں میں اس تہوار کو مزید منظم اور بہتر طریقے سے منائیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ان علاقوں میں سردی کے موسم میں لوگوں کے پاس آمد و رفت کے ذرائع بھی بڑے محدود رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس کرنے والی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی کم ہو جاتی ہیں۔ ونٹر ٹورزم جس طرح سے بھی بڑھے گا تو یہاں پر جس طرح لوگ آتے رہیں گے تو یہاں پر لوگوں کا روزگار چلتا رہے گا۔ یہاں پر ہمیں مختلف طریقوں سے جو ہماری ایک ٹورزم انڈسٹری ہے، جو ہماری ہوٹلز کی انڈسٹری ہے، ان سب کو ہم فروغ دے سکیں گے اور یہاں پر زیادہ اچھے مواقع میسر رہیں گے۔ ضلع انتظامیہ چترال نے لوور چترال نے یہ ایک ایکٹیویٹی ہندوکش اسپورٹس فیسٹیول والوں کے ساتھ ملا کر ارینج کیا ہے تاکہ ہم چترال کی خوبصورتی جو سردیوں میں ہوتی ہے وہ لوگوں کو دکھائیں۔ وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ نیکسٹ ایئر جب یہ ہوگا اس سے زیادہ اچھا ہوگا۔ علاقے کے متحد ناظمین کے مطابق سرمائی کھیلوں سے وادی کیلاش میں سردیوں کے موسم میں بھی سیاحت فروغ پائے گی۔ ایسے فیسٹیولز یقیناً ان لوگوں کی ذرائع معاش میں اضافہ کرتے ہیں۔ ونٹرز گیم جتنے بھی ہیں یہ صدیوں سے یہاں ونٹرز گیم یہ 3 کیلاش ویدیوں میں کھیلا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر لوور چترال نے ان کھیلوں کو مقامی کھلاڑیوں کے لیے نہایت مفید قرار دیا۔ یہ لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، سردی کی وجہ سے یہ لوگ نکلتے ہیں اور اسپورٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کو جسمانی اور ذہنی فٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ 3 روزہ کیلاش آئس اینڈ سنو تہوار کے دوران سنو اسکینگ، آئس ہاکی کے مقابلوں کے ساتھ ساتھ برفپوش میدان پر کبڈی اور 1 پاؤں سے دوڑ کے مقابلے بھی منعقد ہوئے۔ وادی کیلاش کے برفپوش میدان اور یخبستہ موسم میں اس قسم کے کھیلوں سے موسم سرما میں بھی سیاحت فروغ پائے گی، جس سے اس پسماندہ علاقے کی معیشت پر مثبت اثرات پڑے گی۔ موسم سرما میں اس برفپوش میدان میں اگر ایک جانب کھلاڑیوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو دوسری جانب ان کھیلوں سے یہاں کی ٹورزم بھی پروموٹ ہو جاتے ہیں اور یہ علاقہ کی ترقی کا باعث بن جاتا ہے۔ احمد زادہ غلامت فاروقی، چترال۔